میں یہ راز کافی عرصہ ہوا جان چکا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی لڑائی لڑنی پڑے تو اسے لڑنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ لڑائی اس وقت لڑیں جب آپ سچ پر ہوں، آپ کو 100% اپنے سچ پر یقین ہو اور آپ کے پاس سارے حقائق موجود ہوں۔ دوسرا راز یہ ہے کہ حالات جو بھی ہوں آپ اس سچ پر ڈٹے رہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ نے جھوٹ کے ذریعے کوئی جنگ لڑنی ہے تو وہ آپ کو فتح نہیں دلوا سکتی۔ اگر آپ جیت بھی گئے تو آپ کے اندر سے وہ خوشی کبھی نہیں ابھرے گی جس کا ہر بندے کو لڑائی کے انجام کے بعد انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بندہ سچائی کے ساتھ ہار جائے نہ کہ جھوٹ بول کر جیت جائے۔ یہ سب باتیں مجھے پی ٹی آئی کی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس سن کر یاد آ رہی تھی۔ پی ٹی آئی نے اب تک سوشل میڈیا اور ٹی وی پر جو بیانیہ بنایا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا۔ کہاں لطیف کھوسہ صاحب نے 278 لاشوں سے سلسلہ شروع کیا جو 150 سے ہوتا سینکڑوں لاشوں تک پہنچا، اور آخرکار بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ وہ لاشوں کے ان تمام اعداد و شمار سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پارٹی لیول پر صرف 12 انسانی جانوں کے نقصان کو کنفرم کرتے ہیں، باقی جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی پارٹی کا یہ حال ہے کہ سینکڑوں لاشوں کا کہنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ وہی بات کہ پی ٹی آئی جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی وہ ناکام رہا۔ پی ٹی آئی لیڈروں کا خیال تھا کہ اگر شروع میں 10-12 لاشوں کا کہیں گے تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پاکستان جیسے ملک میں بھلا 10-12 بندے مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں درجنوں کے حساب سے تو لوگ سڑکوں پر حادثوں میں مارے جاتے ہیں۔ 70-80 ہزار بندہ تو دہشت گردی میں مارا گیا۔ ہم اگر 10-12 لوگوں کی موت کا کہیں گے تو یہ بات لوگوں کے کانوں کے اوپر سے گزر جائے گی، لہٰذا موقع بڑا اچھا ہے اور ہر طرف بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ کوئی بڑا فگر دے دے، آگ بھڑک اٹھے گی۔ نہ صرف پاکستان کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت بڑا رد عمل آئے گا جسے سنبھالنا پاکستانی حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ کام لطیف کھوسہ صاحب نے شروع کیا جب ایک بڑے ٹی وی چینل کے شو میں بم پھوڑا اور کہا کہ 278 لوگ مارے گئے ہیں۔ کھوسہ صاحب کے اعتماد سے لگتا تھا کہ وہ شو میں آنے سے پہلے لاشیں گن رہے تھے اور ابھی ان لاشوں کی گنتی مکمل ہوئی ہے۔ جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ کھوسہ صاحب کی اس بات پر ہنس رہے تھے کہ جب آپریشن ختم ہوا تو اس کے 1 گھنٹے بعد تو ڈی چوک کھل گیا تھا۔ اسلام آباد کی ٹریفک بحال ہو چکی تھی، رکاوٹیں ہٹائی جا رہی تھیں۔ شاید خود کھوسہ صاحب کو بھی اندازہ نہ ہوگا کہ اگر جناح ایونیو اور ڈی چوک پر 278 گولیوں سے چھلنی لاشیں پڑی ہوں تو وہاں کیا قیامت کا عالم ہوگا، لیکن وہاں تو ٹریفک نارمل ہو چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ لطیف کھوسہ جیسے بندے کو یہ فگر کس نے دیا، جیسے انہوں نے بلا جھجک ٹی وی چینل پر بریک کر دیا اور اب پارٹی چیئرمین کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب کھوسہ صاحب غائب ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی تو صرف 12 لاشوں کو مان رہی ہے تو باقی 266 لاشیں کہاں ہیں؟ کیونکہ آپ تو وہ لاشیں خود گن کر آئے تھے۔ اگر آپ کے اپنی پارٹی ہی آپ کے دیے گئے فگر پر یقین نہیں کرتی تو میڈیا یا لوگ کیسے کریں گے؟ لطیف کھوسہ صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے جنہیں کوئی بھی آسانی سے کسی غلط بیانی سے بے وقوف بنا سکتا ہے۔ وہ بہت پرانے وکیل ہیں، بے نظیر بھٹو سے زرداری تک سب کے مقدمات لڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس ملک کے اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں ان کے مشیر تھے جن کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ گورنر پنجاب کے عہدے پر فائز رہے جو کہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے 6 سال تک سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور اب ایک بڑی پارٹی کے MNA ہیں۔ لاہور میں 2-2.5 لاکھ لوگوں نے انہیں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، اگرچہ سارا ووٹ انہیں عمران خان کی وجہ سے پڑا ہے اور وہ لاہور کی سیٹ سے جیتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مقدمات میں وہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ کیا اس لیول کے بندے کو یہ غیر ذمہ دارانہ بات کرنی چاہیے تھی؟ کیا ایسا بیان دینا چاہیے تھا جس سے ملک میں آگ لگ جاتی اور ہنگامے شروع ہو جاتے؟ شاید یہی مقصد تھا کہ لوگ یہ سن کر گھروں سے باہر نکل آئیں گے اور یوں پی ٹی آئی جو مقصد 24 نومبر کی کال سے حاصل نہ کر سکی وہ اس بیان سے پورا کرے گی، اور اس رات میں 1 گھنٹے میں 278 لوگ گولیوں سے مارے گئے تھے۔ فرض کریں لطیف کھوسہ اور باقی پی ٹی آئی کے ان چھوٹے فگرز کے بعد ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا؟ مزید لوگ مرتے، گھروں دکانوں کو جلایا جاتا، خون کی ہولی کھیلی جاتی، اور جب تک پتہ چلتا کہ یہ فیک نیوز تھی اس وقت تک تباہی ہو چکی ہوتی۔
کیونکہ اس کال کے شرکا کی اکثریت خیبر پختونخوا سے آئی تھی، لہٰذا جب اس خبر نے پھیلنا تھا تو زیادہ رد عمل بھی اس صوبے کے عوام سے ہی آنا تھا۔ جب آپ اس صوبے سے آئے لوگوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ 350 لوگ اسلام آباد میں مارے گئے تو یقیناً وہاں 5000 تو زخمی بھی ہوں گے۔ یوں ایک نئی آگ بھڑک جانی تھی جس نے اسلام آباد کے علاوہ جہاں خیبر پختونخوا میں تشدد کو ہوا دینی تھی، پنجاب میں بھی رد عمل آنا تھا۔ پنجاب میں پہلے بھی لوگ باہر نہیں نکلے جس کا پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی قیادت میں پہلے اس احتجاج کے معاملے پر سنگین اختلافات ہیں۔ پنجاب کی قیادت دھرنوں، مار کٹائی اور تشدد سے دور رہنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ سلیمان اکرم راجہ ریکارڈ پر کہہ چکے ہیں کہ انقلاب 8-10 ہزار بندوں سے نہیں آئے گا، ہمیں لمبے سیاسی مرحلوں کے بعد تبدیلی لانا ہوگی، لیکن اس بات پر خیبر پختونخوا تیار نہیں۔ وہ عمران خان کی مارو یا مر جاؤ پالیسی پر چل رہے ہیں جس کا نتیجہ سامنے ہے۔ اگر کھوسہ صاحب جیسا بندہ جو اعلیٰ عہدے پر فائز رہا ہے اور اب بھی MNA ہے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور اس جھوٹ کو پی ٹی آئی خود پھیلا رہی تھی، اس کے بعد بندہ کس سے گلہ کرے؟ فرض کریں اگر پورے ملک میں آگ لگ جاتی تو کیا اس ملک میں لطیف کھوسہ کا اپنا گھر نہیں ہے؟ پی ٹی آئی والے جو فیک نیوز اور جعلی تصویریں پھیلا رہے تھے وہ یاد رکھیں، جب دنگے فسادات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں دیکھتا، نہ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ جلنے والا گھر پی ٹی آئی والے کا ہے یا اس کے مخالفین کا۔ ہجوم سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ شکر کریں کہ آپ کے 278 والے جھوٹ کے باوجود یہ ملک، شہر اور سب سے بڑھ کر آپ کے اپنے گھر جلنے سے بچ گئے ہیں۔ راحت اندوری کا شعر یاد آتا ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔